ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لائی ہوں چھوٹی موٹی کینیڈا کی باتیں جو اصل میں حقیقت میں ہیں۔ مطلب دیکھنے میں تو بہت چیزیں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں، سننے میں ڈیفرینٹ ہوتی ہیں، پر آج آپ کے ساتھ میں وہ شیئر کر رہی ہوں جو اصل میں ہیں یا حقیقت میں ہیں۔ پہلے چل رہے ہیں واک پہ، چلتے چلتے واک کرتے کرتے کچھ باتیں کریں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ولاگ اچھی لگے۔ اگر اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اچھا جی، آج میں کینیڈا کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اصل حقیقت یعنی ہماری آمدنی کیا ہے اور اس میں اخراجات کیا ہیں۔ لیکن دیکھنے میں ہر چیز ڈیفرنٹ لگتی ہے۔ ہر بندے کے اندر اپنی ایک سٹوری ہوتی ہے، وہ ایک اپنی مشکلات سے فائٹ کر رہا ہوتا ہے، پر دیکھنے میں وہ ڈیفرنٹ لگتا ہے۔ کینیڈا بہت اچھی جگہ ہے، بہت ڈیولپ کنٹری ہے۔ ایوری تھنگ یہاں پہ بہت اچھا ہے، مطلب ماڈرن کنٹری ہے، سیف ہے، کلین ہے، ایجوکیشن آپ کو ملتی ہے، ہر چیز ہے یہاں پہ۔ یہ نہیں ہے، بٹ ہر جگہ میں کچھ اچھی چیزیں کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ان کو بری نہیں کہہ رہی، میں ان کو حقیقت کہہ رہی ہوں۔ حقیقت میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو کہ کہیں اور سے امیگرینٹ ہو کے کینیڈا میں آتے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو زندگی شروع کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے، یا سروائیول کے لیے آپ کو کیسے سروائیو کرنا پڑتا ہے، یا کیسے گزارا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کچھ لوگ تو یہ ہیں جو بہت زیادہ ایجوکیشن ہے، جن کا بزنس ہے، یا جن کے پاس اتنی آمدنی یا اتنے وسائل ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہر چیز کو اچھے سے ایزیلی مینیج کر لیتے ہوں گے اور کرتے بھی ہیں، میں نہیں کہتی نہیں، پر میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دیکھیں، جو اپنی فیملیز، اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ امیگرینٹ ہو کے آتے ہیں، اب وہ یہاں پہ سروائیو کیسے کرتے ہیں، اور ان کو سروائیو کرنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیسک چیزوں کی ضرورت، یعنی کہ آپ کو ایک گھر چاہیے جس پہ آپ رہیں گے، آپ کو ایک گاڑی چاہیے جس میں آپ آگے پیچھے کہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں کا ویدر اتنا کولڈ ہوتا ہے 8 سے 9 منتھ تو وہ آپ کو سنو ہی ملے گی۔ اس میں آپ اتنی واک تو نہیں کریں گے، اور اسپیشلی اگر آپ فیملی کے ساتھ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو ایک گاڑی تو آپ کی بیسک نیڈ میں آ ہی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی گروسری ہے، آپ کے کلوتھس ہیں، ان چیزوں کے بغیر تو آپ گزارا نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو یہاں پہ جاب کیا ملتی ہے، اور جو جاب ملتی ہے اس میں آپ کو پے کتنی ملتی ہے، اور آپ اس میں گزارا کیسے کر سکتے ہیں۔ بیسک نیڈ سے مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے تو آپ کو گھر لینا ہے۔ گھر اگر آپ رینٹ پہ بھی لے رہے ہیں، 2 بیڈ روم یا 3 بیڈ روم کا، فار ایگزامپل آپ 3 بیڈ روم کا گھر بھی لیتے ہیں، اگر آپ کے 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں، اگر آپ 2 بیڈ روم کا گھر لیتے ہیں، 3 بیڈ روم کا گھر لیتے ہیں، وہ آپ کو تقریباً 2200 سے 3000 تک کہیں ملے گا، کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس ایریے میں لے رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو پہلی بات ہو گئی۔ پھر آپ اس میں یوٹیلیٹیز وغیرہ آ گئی ہیں، وہ ڈال کے آپ کو 2500 تک مطلب کر دیا۔ اگر آپ نے 2200 میں لیا تو $300-400 ایکسٹرا ڈال دیا۔ اب باقی بچی گروسری کی بات۔ گروسری آج کل ہم رو رہے ہیں وہاں پہ، یہاں پہ، ہر جگہ پہ مطلب مہنگائی ہے۔ جتنی یہاں کینیڈا میں مہنگائی ہوئی ہے، شاید میں سوچتی ہوں کسی اور کنٹریز میں نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اب ہر چیز کو جس چیز کو آپ $1 کا لا رہے تھے، اس کو آپ 2 کا نہیں، اب 2.5 کا لا رہے ہیں، مطلب $2.5 میں وہی چیز آپ خرید رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری چیزیں بہت مہنگی ہوئی ہیں۔ یہ نہیں، اگر آپ کی فیملی میں مطلب آپ 5 ممبر ہیں، 3 بچے ہیں، ہسبینڈ وائف ہیں، یا 2 بندے، مطلب ہسبینڈ وائف بھی ہیں، 100 سے 200 کے درمیان آپ کی گروسری ہوگی پر ویک کی۔ اس میں منتھ کی نہیں بتا رہی، پر ویک کی ہوگی۔ اب پر ویک کی گروسری اگر آپ کی 150 کی، فار ایگزامپل 150 کی بھی ہوگی، آپ نے $2000 سے $2500 رینٹ کا دے دیا، گروسری کا دے دیا، بل کا دے دیا، انشورنس دے دی، گیس دے دی، یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ سوچیں کہ کہاں تک جائے گا۔ اور اب آپ کی انکم کیا ہے؟ دیکھو، اگر آپ دونوں جاب کر رہے ہو، پھر بھی آپ بہت ہارڈلی سروائیو کرو گے۔ جاب میں آپ کو
پر آور میں جو مطلب بیسک جاب سے میں کہوں گی کسی سپر سٹور میں یا کسی مال میں یا گیس اسٹیشن میں، یہاں پہ آپ کو ملیں گے تقریباً $16 سے $18 کے درمیان. مطلب یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس ایکسپیرینس کتنا ہے اور آپ کو کتنی اچھی جگہ جاب مل رہی ہے، وہ ساری چیزیں آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اگر آپ $16 یا $15 پہ بھی جاب کر رہے ہیں، آپ پر ڈے میں 8 گھنٹے سے زیادہ جاب نہیں کر سکتے لیگلی. اگر آپ 2 شفٹس میں جاب کر رہے ہیں، 2 شفٹس لگا رہے ہیں، تو پھر بھی آپ کو یہ ہے، اتنی جان تو نہیں کسی میں بھی ہوتی. 4 گھنٹے زیادہ کر لے گا، 6 گھنٹے زیادہ کر لے گا. تو مطلب اگر $150 آپ لا رہے ہیں، دونوں کام کر رہے ہیں، $300 لا رہے ہیں. اب $300 میں آپ سوچیں، ٹیکس دے کے آپ کو $200 بچا، $250 بچ گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ آئیں گے، بس کا ہوا، آپ نے باہر کھایا ہے، مطلب $50-60 تو خرچہ نکال دیں جہاں آپ جاب کرنے گئے ہیں، واپس آئیں، وہ ساری چیزیں. اب آپ کو باقی بچا $200. $200 میں یہ ہے کہ آپ کو زندگی سروائیو کرنے کے لیے، اگر آپ 2 بندے ہیں، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، آپ کو کم از کم $4,000 سے $5,000 خرچہ چاہیے. اگر آپ کے چھوٹے بچے ہیں، آپ کی اگر انکم 4,000 5,000 ہے تو آپ ایزیلی یہاں سروائیو کر پائیں گے، ورنہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. یہاں پہ لائف دیکھنے میں آسان لگتی ہے پر اصل میں اتنی آسان نہیں ہے. دیکھیں بعض جگہ ایسی بھی ہیں، مطلب آپ کینیڈا میں آتے ہیں، ٹورانٹو وغیرہ میں نہ رہیں، کہیں آگے پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ تھوڑا آپ کا رینٹ کم ہوگا. جیسے کہ یہاں پہ ٹورانٹو کے ایریا میں آپ کو 1 بیڈروم بیسمنٹ بھی تقریباً $2,000 کی ملے گی. $2,000 میں اگر آپ نے وہ دے دیا تو آپ کے پاس بہت کم باقی بچا. باقی خرچے کیسے پورے کریں گے؟ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ دیکھ کے آپ ساری چیزیں مینج کر کے آئیں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتے ساتھ ہی جاب مل جائے گی، آپ کو آ کے یہاں پہ اسٹرگل کرنا پڑے گا، بہت مشکل سے جاب ملے گی. جاب کے بعد بھی یہ ہے کہ یہاں پہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے. پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ کینیڈا ایک دفعہ پہنچ جائیں تو ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر دیکھیں، اگر آپ کی کوالیفیکیشن بہت زیادہ ہے، اگر آپ کے پاس بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، اگر آپ کے پاس بزنس ہے، مطلب وہ ساری چیزیں آپ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے ایزی ہوگا. اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بزنس ہے، آپ اسی کو ہی سیل کر رہے ہو کہ میں سیل کر کے وہاں جا کے کچھ کروں گا، یا زمین بیچ دیں گے، یا کسی سے مطلب منی بارو کر لیں گے، وہاں جا کے ہم آرام سے رہیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، اتنا ایزی نہیں ہے. پلیز اپنی زندگیوں کو مشکل میں مت ڈالیں. تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ جہاں پہ بھی ہیں وہاں پہ آپ کوشش کریں سیٹ ہونے کی. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہاں پہ زندگی ناممکن ہے، نہیں، یہاں پہ زندگی ہے، بہت اچھی ہے، بہت اچھی ہے. پر اس میں آپ کو اپنی زندگی، بالکل اپنی زندگی کچھ بھی نہیں رہتی. یعنی کہ آپ کی اپنی پرسنل لائف کچھ بھی نہیں رہتی ہے. نہ آپ نے کہیں جانا ہے، نہ کسی نے آنا ہے، نہ اپنی مرضی سے آپ وہ والے کپڑے پہنو گے، نہ اپنی مرضی سے وہ والی چیزیں کرو گے جو آپ مطلب وہاں پہ بیک ہوم میں کرتے تھے. 10 بندوں میں بیٹھنا، پارٹی کرنا، فن کرنا، وہ ساری چیزیں آپ کی لائف کی ختم ہو جاتی ہیں. یہاں پہ آپ جسٹ اس لیے آتے ہو کہ بہت ہارڈلی ایک پیسہ جوڑ کے تو جو لوگوں سے ادھار لے کے آئے وہ واپس دینا ہے، یا جو گھر بیچ کے آئے وہ گھر واپس بنانا ہے. زندگی مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے. بس ایسے ہی دل آیا، آج تھوڑی سی میں نے اس پہ بات کر دی، اس لیے کہ جو لوگ یہ لگاتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزا اتنا ایزی ہے، کینیڈا کا ویزا لے لو، امریکہ کا ویزا لے لو، کہیں کا ویزا لے لو، آپ وہاں سے نکل جاؤ، وہاں سے نکل جاؤ. مطلب ہر جگہ سے نکل کے دوسری جگہ جانا آسان نہیں ہے، اور جا کے سیٹل ہونا بہت مشکل ہے. آپ جہاں پہ بھی ہو، اگر وہاں سے آپ نکلنا چاہتے ہو، قدم اٹھانا چاہتے ہو، تو ساری سرچ کر لیں، ساری معلومات لے لیں، اس کے بعد ہی فیصلہ کیجئے گا. یہ یوٹیوب پہ جو چیزیں ہیں یہ ساری فیک ہیں. 100% تو میں نہیں کہہ رہی، پر 80% تک لوگ صرف آپ کو دکھاتے ہیں اچھی چیزیں. ہر جگہ کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ بری چیزیں ہوتی ہیں. میں نہیں کہہ رہی یہاں پہ کوئی چیز بری ہے،
پر میں آپ سے یہ بات ضرور کر رہی ہوں کہ یہاں پہ لائف بہت ہارڈ ہے. یہاں کی لائف ایزی نہیں ہے, یہاں کی لائف بہت مشکل ہے. آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی. اگر اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیجیے گا. کل پھر حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو فار واچنگ.